تمہیں لے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. چند دنوں کی عیاشی ہے. تم گانے گا کر اچھل کود کر کے اپنے نفس کو تو راضی کر سکتے ہو، لیکن رب ذوالجلال کی رضا کبھی نہیں لے سکتے. آج تم دنیا میں فلموں کی زندگی جی کر کے تھوڑی دیر کی خوشی تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن قبر کی راحت کبھی نہیں لا سکتے، قبر کا سکون کبھی نہیں لا سکتے. قبر میں اگر سکون چاہیے تو صرف ہمارے سینوں کو ادھر حوالے کرنا ہوگا، مصطفیٰ کریم کے حوالے کرو. اب اپنی زندگی کو بدلنے کا وقت آ گیا. اے میرے عزیزو، ناموس رسالت کی حفاظت یہی ہے کہ حضور کے اخلاق کی پہلے حفاظت کی جائے، حضور کی سنتوں کی حفاظت کی جائے، حضور پاک کے نام پاک کی حفاظت کی جائے، ان کی تعلیمات، ان کے احادیث کی حفاظت کی جائے. جس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کی ہے، آج وقت آیا ہے ان ظالموں کی طرف نہ دیکھنا. یہ بھونک بھونک کر کے تمہیں جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں. میں جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن ساتھ میں ان حادثات کو اپنے لیے ایک الگ انداز سے دیکھتا ہوں. اگر کوئی کتا کسی مندر کے گوفے میں بیٹھ کر بھونکتا ہے اور میرے نبی پاک کی عظمت پر حملے کرتا ہے تو درد تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں عقیدہ بھی تو ہمارا یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ کتے کتاب لکھ کر کے کہتے ہیں محمد عربی کا چرتر، ان کے اخلاق، ان کے کردار برے تھے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں جس سے امپریس ہو کر اسلام قبول کیا جانا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اسلام سے ہٹا دینا چاہیے. ان ظالموں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، یہ تمہیں جگانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ تمہیں بیدار کرنا چاہ رہے ہیں. اب اٹھو اور یہ بتاؤ تم کہاں کہاں سے میرے نبی کو مٹاؤ گے، کہاں کہاں سے. ارے ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت بھی ہوتی ہے، کان میں اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں محمد کا بھی نام ہے. ہمارے بچے جس دن اس دنیا میں آتے ہیں، اذان ان کے کانوں میں دی جاتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام بھی آتا ہی ہے. ہماری اذانیں، ہمارے نماز کو بلانے والی آوازیں، تم کیا مٹا پاؤ گے محمد عربی کے نام کو؟ یہ ہزاروں نہیں کروڑوں اذانیں بار بار دن میں دے دے کر کے یہ بتاتی ہیں کہ تم واللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تم کبھی الگ نہیں کر سکو گے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں گنجی سقر کی ہے. حضور پاک کا نام کہاں سے ہٹاؤ گے؟ اذانوں سے ہٹاؤ گے، اقامت سے ہٹاؤ گے، نمازوں سے ہٹاؤ گے. بلکہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے. کہاں ہے یہ نام؟ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں محمد ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں محمد ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں محمد ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد ہے. میں نے یہ تبدیل کر کے اسی لیے پڑھا ہے کہ ہر جگہ محمد ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہاں سے ہٹاؤ گے؟ ہمارے کروڑوں کی زندگیاں اس نام پاک پر قربان، اس نام پاک پر قربان. ان ظالموں کو یہ بات بتا دینا، اس نام پاک پر اللہ نے نقطہ تک نہیں رکھا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر نقطہ تک نہیں، عیب تو بہت دور کی بات ہے. اور مٹانے کی بات کرتے ہو، مٹانے کے لیے تم اس کا ایک لفظ تک نہیں مٹا پاؤ گے. محمد عربی اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رفعنا لک ذکرک کہہ کر کے بلند فرما دیا ہے. کسی کے گھٹانے سے حضور کا نام کبھی نہیں گھٹے گا. میں عظمت مصطفیٰ کے لیے بارگاہ اعلیٰ حضرت کی کا سہارا لیتے ہوئے مسلمانوں تم سے یہ بات کہنا چاہوں گا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. تم بھوکتے رہو میرے نبی کی شان پر اور ہم سنی کہتے رہیں گے سب سے اعلیٰ و اولا محمد ہے، سب سے اولا و اعلیٰ محمد ہے، سب سے بالا و والا محمد ہے. دونوں عالم کا دولہا محمد ہے. اپنے مولا کا پیارا
محمد محمد ہے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا محمد محمد ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ محمد محمد ہے۔ ملک کونین میں